اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے چینلز بلینڈ آف ہسٹری آفیشل اور بلینڈ آف ہسٹری پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ ناظرین معظم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ ہمارے سر کا تاج اور آنکھوں کا نور ہیں۔ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے دو جانثار اور باوفا اصحاب کا مختصر تعارف پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان دونوں اصحاب کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پیش آنے والے ایک واقعے سے آپ کو آگاہ کریں گے جو یقیناً آپ کے روحانی لطف اور معرفت میں اضافے کا باعث ہوگا۔ یہ واقعہ کیا ہے، اس پر جانے سے پہلے ان دونوں گرامی قدر اصحاب کی حیات طیبہ پر ایک مختصر نظر دوڑا لیتے ہیں۔ ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے ہم سب واقف ہیں۔ یہ وہی جابر بن عبداللہ انصاری ہیں جنہوں نے حدیث قصہ روایت کی، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب جناب جابر کو اس اندوہناک سانحے کی خبر ملی تو آپ نابینا ہونے کے باوجود عطیہ کوفی نامی ایک مددگار کے ہمراہ مدینہ سے کربلا امام حسین علیہ السلام کی تربت کی زیارت کرنے پہنچے۔ وہیں پر آپ کی ملاقات اہل بیت کے شام سے واپس آئے قافلے میں موجود اہل بیت علیہم السلام سے ہوئی، اور پھر آپ نے اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ مل کر 7 دن یا باروایت 3 دن تک عزاداری امام حسین علیہ السلام میں شمولیت کی اور گریہ و زاری کی۔ ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سن 78 ہجری میں 94 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ حضرت جابر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ ان کی ملاقات امام محمد باقر علیہ السلام سے ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے جابر، جب تمہاری ملاقات میرے فرزند محمد بن علی ابن الحسین سے ہو تو انہیں میرا سلام پہنچا دینا۔ جناب جابر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام ان کی خدمت میں پیش کیا۔ ناظرین، جناب جابر کی ولادت کا سال کتابوں میں بیان نہیں کیا گیا، لیکن آپ کی سن 78 ہجری میں 94 سال کی عمر میں وفات کے مد نظر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جناب جابر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے تقریباً 16 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے۔ جناب جابر نے دوسری بیعت عقبہ میں اپنے والد کے ہمراہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر کے اظہار اسلام فرمایا تھا۔ تاریخی منابع میں جناب جابر کی اولاد کے ضمن میں ان کے 5 بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے، جن کے نام عبد الرحمن، محمد، محمود، عبداللہ اور عقیل ہیں۔ وکی شیعہ کے مطابق جناب جابر کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی اور والی مدینہ ابان بن عثمان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جناب جابر نے اپنی زندگی میں مصر اور شام کے سفر بھی اختیار کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث وہاں کے مسلمانوں سے بیان کرتے رہے۔ مکتب امامیہ میں جناب جابر بن عبداللہ الانصاری کی بہت قدر و منزلت ہے۔ جناب جابر امام علی علیہ السلام سے لے کر امام محمد باقر علیہ السلام تک 5 ائمہ طاہرین کے اصحاب میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ ناظرین معظم، دوسرے صحابی رسول جن کا تذکرہ آج اس ویڈیو میں ہم کر رہے ہیں وہ حضرت حذیفہ بن یمان ہیں۔ حضرت حذیفہ یمانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب اسرار صحابی اور اولین اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ مورخین کے مطابق جناب حذیفہ کا تعلق یمن کے قبیلے ابس سے ہونے کی وجہ سے انہیں حذیفہ یمانی کہا جاتا تھا۔
اسلام کے بہت سے غزوات اور جنگوں میں انہوں نے پیغمبر اکرم کا ساتھ دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے خاص اصحاب اور پیروکاروں میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ شیعہ مصادر اور ائمہ طاہرین علیہم السلام سے منقول روایات کی روشنی میں انہیں امام علی علیہ السلام کے اصحاب کے ارکان اربعہ میں سے قرار دیا گیا ہے، یعنی امام علی علیہ السلام کے جو 4 انتہائی قریبی اصحاب تھے ان میں سے ایک جناب حذیفہ یمانی بھی تھے۔ آپ سابق الاسلام بھی تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ میں آپ نے ہجرت کی۔ آپ کا شمار ایک طرف تو مہاجرین میں سے ہوتا تھا، جبکہ ساتھ ہی ساتھ مدینہ کے ایک قبیلے کے ساتھ ہم پیمان ہونے کی وجہ سے آپ کو انصار میں بھی شمار کیا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا تو اس اخوت میں مہاجرین میں سے جناب عمار یاسر کو جناب حذیفہ الیمانی کا بھائی بنایا۔ جناب حذیفہ جنگ بدر میں شرکت نہ کر سکے، لیکن جنگ احد کے بعد جناب حذیفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً ہر جنگ میں شریک رہے۔ خلیفہ دوئم کے زمانے میں جناب حذیفہ نہامند کی جنگ میں شریک رہے اور اسلامی فوج کے سپہ سالار کے جانشین کے طور پر اپنے فرائض انجام دیے۔ اس جنگ میں سپہ سالار نعمان بن مکرن کے شہید ہو جانے کے بعد جناب حذیفہ نے سپاہ اسلام کی کمانڈ سنبھالی اور نہامند کو فتح کیا۔ جناب حذیفہ خلیفہ دوئم کے دور میں مدائن کی گورنری پر بھی فائز ہوئے۔ کشی نے ایک روایت میں جناب حذیفہ کو ان 7 افراد میں سے ایک قرار دیا ہے جن کے سبب خدا لوگوں پر اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور انہیں سپرد خاک کیا۔ جناب حذیفہ الیمان سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت رسول اور امام علی علیہ السلام کی شان میں بہت سی احادیث نقل ہوئی ہیں۔ جناب حذیفہ نے خلیفہ سوئم کے دور میں جناب ابو ذر غفاری رضوان اللہ علیہ کے جنازے میں بھی شرکت کی تھی۔ جناب حذیفہ یمانی نے سن 36 یا 37 ہجری میں مدائن میں وفات پائی اور آپ کا خاندان اگلے 150-200 سال تک مدائن میں ہی مقیم رہا۔ جناب حذیفہ کے 3 بیٹے سعد، صفوان اور مدلج تھے، جبکہ 3 ہی بیٹیاں لیلہ، سلمہ اور فاطمہ نامی کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ناظرین، جناب جابر بن عبداللہ انصاری اور جناب حذیفہ الیمانی کی مقدس قبریں مدائن کے مضافات میں دریائے دجلہ کے کنارے سے تھوڑی دور صدیوں تک موجود رہیں۔ مدائن میں ہی جناب سلمان محمدی رضوان اللہ علیہ کو ان کی رحلت کے بعد جناب امیر علیہ السلام نے سپرد خاک کیا تھا۔ جناب سلمان محمدی کی قبر اقدس اور جناب حذیفہ اور جناب جابر کی قبروں میں چند فرلانگ کا فاصلہ تھا، یعنی جناب سلمان محمدی کی قبر ان دونوں اصحاب کی قبروں سے چند فرلانگ دور تھی۔ جناب جابر اور جناب حذیفہ کی قبریں دریا کے نزدیک ہونے کی وجہ سے تقریباً 1300 سال کے بعد ان میں دریا کا پانی زمین کے اندر سرایت کرتا ہوا داخل ہو گیا۔ یہ سن 1932 کی بات ہے کہ جب عراق شاہ فیصل اول کے زیر حکمرانی تھا اور ایک رات حضرت حذیفہ الیمانی رضوان اللہ علیہ شاہ فیصل آف عراق کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے بادشاہ، جابر بن عبداللہ اور مجھے دجلہ کے کنارے سے نکال کر کسی دوسرے محفوظ مقام پر منتقل کرو، کیونکہ ہماری قبروں میں پانی بھر چکا ہے۔ شاہ فیصل اول اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس بات پر توجہ نہ دے سکا، تو یہی خواب اگلی رات دوبارہ اسے نظر آیا، مگر وہ اپنے کاموں میں مصروف رہا۔ تیسری رات حضرت حذیفہ یمانی عراق کے مجتہد اعظم آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں بادشاہ کو 2 راتوں سے ہماری قبروں کی منتقلی کا کہہ رہا ہوں، مگر وہ توجہ نہیں دے رہا۔ آپ ان پر زور دیجئے کہ وہ ہماری قبروں کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے انتظامات کرے۔
اس کے بعد آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی اور وزیر اعظم اور شاہ فیصل اول کے درمیان ملاقات میں طے پایا کہ سید ابو الحسن اصفہانی صاحب اس بارے میں فتویٰ جاری فرمائیں گے اور وزیر اعظم پریس کو بیان جاری کریں گے تاکہ عوام کو اس کے متعلق خبر ہو جائے۔ ناظرین، ابتدائی طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ 10 ذی الحج کو ان قبروں کی منتقلی کا مقدس فریضہ سر انجام دیا جائے گا، مگر یہ دن چونکہ حج بیت اللہ کے تھے، اس لیے مکہ مکرمہ سے حاجیوں کی درخواست پر منتقلی کی یہ تاریخ 20 ذی الحج مقرر کی گئی تاکہ حج سے فارغ ہونے والے بھی اس اہم موقع پر پہنچ سکیں۔ پھر وہ دن بھی آن پہنچا کہ بغداد شہر کی گلیاں لوگوں سے بھر گئیں اور دور اور نزدیک سے آنے والے منتظر تھے کہ کب یہ مبارک فریضہ سر انجام دیا جائے گا۔ اس موقع پر عراق کی حکومت نے اسلامی ممالک کے بادشاہوں اور وزرائے اعظم، پریس اور میڈیا کو بھی اس موقع میں شرکت کرنے کی دعوت دی اور بڑی تعداد میں دیگر ممالک کے لوگ بھی بغداد آن پہنچے۔ پھر 20 ذی الحج سن 1932 کو بعد از نماز ظہر ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں یہ دونوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کی مبارک قبروں کو کھولا گیا تو واقعی ان میں پانی بھر چکا تھا، لیکن ہر دیکھنے والے نے دیکھا کہ ان مقدس ہستیوں کے مبارک جسم ایسے تر و تازہ تھے جیسے ابھی چند لمحے پہلے ہی سوئے ہوں، اور فضا نہایت خوشگن خوشبو سے معطر تھی۔ اس موقع پر ہر آنکھ فرط جذبات سے گریہ کر رہی تھی اور دیکھنے والے حیرت سے دم بخود تھے۔ انہی دیکھنے والوں میں ایک جرمن فزیولوجسٹ بھی تھے جن کے سامنے یہ منظر تھا کہ 1300 سال سے بھی زائد عرصہ گزر جانے کے بعد مبارک جسم زندہ انسانوں سے بھی زیادہ تر و تازہ نظر آ رہے تھے۔ ان دونوں ہستیوں کی آنکھوں میں کچھ اس طرح کی چمک باقی تھی کہ جس طرح زندہ انسانوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے، بلکہ عینی شاہدین نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ ان دونوں اصحاب کی آنکھوں سے ایک ایسا نور خارج ہو رہا تھا جو لوگوں کی آنکھوں کو چکا چوند کر رہا تھا۔ جرمن فزیولوجسٹ نے جب یہ دیکھا تو بے اختیار مجتہد اعظم عراق آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کے ہاتھ تھام لیے اور درخواست کی کہ انہیں مسلمان کیا جائے۔ اس موقع پر بے شمار عیسائی اور یہودی بھی مسلمان ہوئے اور قبول اسلام کا یہ سلسلہ کئی سال تک شد و مد سے جاری رہا۔ ناظرین، دجلہ کے کنارے سے دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی قبروں کو حضرت سلمان محمدی رضوان اللہ علیہ کے روضہ اقدس کے احاطے میں منتقل کر دیا گیا، جو کہ اس وقت بغداد شہر سے 30 میل کے فاصلے پر مدائن شہر میں واقع تھا۔ جناب سلمان محمدی کے روضہ اقدس کے احاطے میں ہی امام زادہ جناب طاہر بن امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر اقدس بھی موجود ہے۔ مدائن شہر کے اس علاقے کو کہ جہاں جناب سلمان محمدی رضوان اللہ علیہ کا روضہ اقدس موجود ہے، سلمان پاک کہا جاتا ہے۔ ناظرین معظم، ان پاک و طاہر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبروں کو منتقل کرنے کا یہ واقعہ نہ صرف ہزاروں لوگوں نے دیکھا بلکہ سینکڑوں لوگوں نے ان دونوں ہستیوں کی زیارت بھی کی۔ اس موقع پر نہ صرف تصاویر بنائی گئیں بلکہ اس منظر کی فلم بندی بھی کی گئی۔ دنیا بھر کے اخبارات میں اس واقعے کی تفصیلات اور تصاویر چھاپی گئیں، اور اس واقعے کے کئی عینی شاہدین نے اپنے سفر ناموں اور کتابوں میں اس واقعے کا نہایت صراحت سے ذکر کیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔